رب زدني علما رب زدني علما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی 194 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. جب تک یہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی قسم کی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. وہ کسی بھی نوعیت کی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو اور دوسری عبادات قربانی وغیرہ ہو، نذر و نیاز ہو، دعا ہو، استغاثہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کی جا رہی، اس عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا جا رہا ہے، کسی دوسرے کو بھی اس عبادت میں شریک اور ساتھی ٹھہرایا جا رہا ہے، تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی،
بلکہ وہ عذاب کا باعث ہوئی۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرنا یا دوسرے مجسموں کی عبادت کرنا یہی اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، ثابت ٹھہرانا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں، بلکہ چاہے وہ لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں یا اور کسی دھات کے بنے ہوئے مجسمے ہوں، ان کی عبادت کی جائے یا کسی نیک اور صالح آدمی کا مجسمہ کوئی بنایا گیا ہو، چاہے مجسمہ بنا کے اس کے سامنے فریاد کی جائے، اپنی ضرورتیں رکھی جائیں، یا پکی قبروں پہ مدفون کوئی صالح اور نیک آدمی ہو، اس کے سامنے آپ اپنی ضرورتیں رکھیں، اس سے فریاد کریں، یہ سب شرک ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی طرح کے مجسمے ہو، کوئی مورتی ہو، یا قبروں میں مدفون شخص ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، صالحین ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، جیسے تمہاری عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، جس طرح تمہارے اندر کسی طرح کے کا کوئی اختیار اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، ایسے وہ مدفون لوگ بھی، ایسے وہ نیک اور صالح لوگ بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ لوگ بھی تمہاری طرح سے بندے ہیں، وہ بھی معبود نہیں ہو سکتے، وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہو سکتے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، حاجت روا نہیں ہو سکتے، ان کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تمہاری ہی طرح سے بندے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ من دون اللہ سے صرف پتھر ہی کی مورتیاں ہی اگر مراد ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ کیوں فرماتے کہ یہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں؟ بہرحال پتھروں کو، درختوں کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری طرح کے بندے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جملہ کہنا کہ عباد امثالکم، کہ تمہاری ہی طرح سے یہ بندے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ من دون اللہ میں تمام ہستیاں شامل ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر فریاد کسی سے کرتے ہیں، کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنی ضرورتیں کسی دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہی تو اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْعُوهُمْ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تو پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں، تمہاری بات سنیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر اپنی بات تم سچے ہو اور صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا کہنا یہ صحیح ہے کہ وہ حاجت روا میں وہ ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، بیماریاں دور کر سکتے ہیں، اولاد عطا کر سکتے ہیں، جیسا تمہارا تصور ہے، جس طرح سے تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، تو ان سے دعا کر لو، ان کو پکار لو اور دیکھیے کیا وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے نہیں پائیں گے۔ من دون اللہ سے ایک آیت میں اور ذکر کر کے یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ انبیاء و اولیاء اس میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا؟ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے 116 اور 117 نمبر آیت ہے، آپ دیکھیں گے، بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو، میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ آپ غور کریں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ تو آپ بتائیے، خود اللہ رب العالمین نے من دون اللہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ تو بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب من دون اللہ میں آتے ہیں، مریم علیہ السلام آتی ہیں، تو اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ جب انبیاء اس کے اندر شامل ہیں تو دوسرے کارے دین کیوں نہیں آ سکتے؟ بس اور بس یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ من دون اللہ میں انبیاء، اولیاء اور صالحین بزرگان دین نہیں آتے ہیں۔ لیکن بتائیے، خود اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب سوال کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ بتائیے، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے، یعنی آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیں گے، آپ کی پرستش کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قال سبحانک، کہ پاک ہے تیری ذات، ہر قسم کے شریک سے تیری ذات پاک ہے، مبرہ ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات اپنے لیے کہوں جو ناحق ہے۔ جب تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو تیرا کوئی ساجی ہی نہیں ہے اور جس کے لائق ہی نہیں ہوں، تو میں معبود ہونے کا دعویٰ کیوں کروں گا؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ ایسی بات کیوں کہوں گا؟ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، ان کنت قلت فقد علمت، اے میرے پروردگار، اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی، اگر مان لیا کہی ہوگی تو تو اسے جانتا ہو۔ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے تو علام الغیوب ہے، لیکن اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی لوگوں سے، اپنے امتیوں سے، کہ میرے مرنے کے بعد تو میری عبادت کرنا، میری والدہ کی عبادت کرنا، ہم دونوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، تو تو اس کو جانتا ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو میرے دل کے اندر جو بات ہے جانتا ہے۔ جب میرے دل کی باتوں کو تو جاننے والا ہے، تو اگر میں نے زبان سے یہ بات کہی ہوگی تو اس کو بدل جاؤ گا جانے گا۔ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے کہیں گے کہ العالمین، میں نے تو وہی بات کہی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا، میں صرف اللہ کی عبادت کروں۔ یہاں آپ دیکھیں، غور کریں کہ من دون اللہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کیا گیا ہے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اور بتائیے، کیا دوسری ہستیاں اس کے اندر شامل ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام سے محض اسی لیے سوال نہیں کیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گرفت ہوگی، بلکہ ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو اعلان کیا جا رہا ہے جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یا ان جیسے انبیاء، اولیاء یا اسی طرح صالحین اور بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بتائیے کہ نبی سے بات پوچھ ہوگا، نبی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا آپ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا؟ تو بتائیے جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، غور کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کچھ مثالیں اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ذکر کی کہ جو لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، بیماری آ گئی معمولی سی تو اللہ سے دعا کرنے کے بجائے پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اللہ کا مقصد بھی نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے
جن کو کپڑے پہننے کا شعور بھی نہیں ہے، گھومتے ایسے لوگوں کے پاس بھیڑ لگاتے اور ان سے فریاد کرنے لگتے ہیں. آپ بتائیے اللہ رب العالمین کس طرح سے مثال دے کر سمجھاتے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار، دوسروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی جیسی ہے. مکڑی آپ نے دیکھا ہوگا، مکڑی سے مثال کی ہے اللہ رب العالمین نے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کی اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی. اور گھر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص گھر بناتا ہے کس لیے بناتا ہے؟ بارش ہو تو اس سے محفوظ ہو جائے، سب دھوپ ہو گرمی سے محفوظ رہے، سب سردی سے محفوظ رہے، کسی طرح سے اور پریشانی آئے تو اس پریشانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے آدمی گھر بناتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، لیکن گھروں میں سب سے کمزور، سب سے بودا گھر، سب سے کمزور گھر مکڑی ہی کا ہوتا ہے. انگلی لگا دیجیے، تھوڑی سی ہوا چلے اس کا گھر ختم ہو جائے گا، ہلکی سی بارش ہو گھر تہس نہس ہو جائے گا، یا تو اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر پائے گی جس مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے گویا کہ وہ مکڑی جیسا گھر بناتے، جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے جن فوائد کے لیے گھر تیار کیا جاتا ہے وہ فوائد مکڑی کے گھر سے نہیں حاصل ہو سکتے. ایسے ہی جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا سمجھتے، دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے، ایسے ہی ہے اسی طرح کا گھر بناتے ہیں لوگ. کاش کے لوگ جان لیتے. اسی طرح سے سورہ حج کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے. کیا مثال دیا؟ غور کریں. یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لها، تو اس مثال کو غور سماعت فرماؤ، غور سے کان لگا کر سنیے. یا اللہ رب العالمین فاستمعوا لها، اسمع کے معنی ہوتا ہے سننا، اور استمع اس میں کچھ لفظ پڑھا دیے گئے، کچھ روح پڑھا دیے گئے، اس کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا. فاستمعوا لها، کان لگا کر سنیے. کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے، جن کے قبروں پہ آپ پیشانی دیکھتے، جن کی آپ جا کر کے تعظیم کرتے ہیں، وہ کتنے ہی نیک اور کتنے ہی صالح کیوں نہ ہوں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. لن کے ذریعہ نبی کی تاکید کی گئی ہے، ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَئِنِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہی نہیں، ایک بات اور اللہ رب العالمین نے ذکر کی. کسی ایک بزرگ کی بات نہیں ہے، کسی ایک ہستی کی بات نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے، جن کی بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جن کو بھی مشکل کشا یا حاجت روا لوگ سمجھتے ہیں جن کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں. اور ایک معمولی اور حقیر سی مخلوق جو مکھی ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے، بیٹھ جائے اسے بھگاتا ہے، لیکن وہ مانتی ہے پھر آ کے بیٹھتی پھر بھاگ جائے تو اسے بار بار اسے بھگاتا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا. ایک معمولی سی اور بہت ہی حقیر مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن اس مخلوق کو بھی اگر کوئی پیدا کرنا چاہے، بلکہ سارے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، تو سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، مل کے بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے. اس مخلوق کو پیدا کرنا جن کو خود انسان پسند نہیں کرتا ہے، یہ حقیقی سی مخلوق ہے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اوپر آ کے بیٹھے کھانے پینے کی چیز سے بیٹھے. لیکن پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
جو کچھ آپ چڑھاتے ہیں، جو کچھ آپ چڑھا رہے ہیں، اگر وہی مکھی کچھ بھی لے کے اڑ جائے، بتائیں مکھی کیسے لے کے اڑ سکتی ہے، کیوں لے کے جا سکتی؟ ایک مکھی بہت معمولی سا حصہ وہاں سے لے سکتی ہے. تو اگر کچھ بھی، ایک تو خود وہ بہت ہی معمولی سی مخلوق ہے، کتنا لے جا سکتی ہے، یعنی معمولی سا حصہ بھی اگر وہ لے کے اڑ جائے، باہر ہو جائے، تو لا یستنقذوہ منہ، اسے وہ چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جن سے ہم یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ ہمیں آواز سے نواز دیں گے، جن سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری بیماری کو دور کر دیں گے، جن سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا جو ہے بیڑا پار کرا دیں گے، وہ تو مکی جو ایک حقیر سے مخلوق ہے، معمولی چیز اگر ان کے پاس سے لے کے چلی جائے تو اسے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ غور کریں، ضرب الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں کمزور. ایک مثال اور آپ کے سامنے، قرآن کی زبان میں ساری چیزیں جو بیان کی گئی، قرآن کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. مثال اور اللہ رب العالمین نے دی ہے سورہ رات کے اندر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ رب العالمین کو پکارنا ہی برحق ہے. سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے. آپ کسی آسانی میں ہوں تب بھی اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے، پریشانی میں ہوں تب بھی اللہ رب العالمین ہی کو پکارے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، کوئی بھی دعا ان کی قبول نہیں کر پائیں. ان کی پکار کا کچھ بھی جواب دے نہیں سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. الا کباسط کفیہ، ان کی مثال تو ایسے ہے، پکارنے والوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ کوئی پیاسا آدمی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی خود بخود اس کے منہ تک چل کر پہنچ جائے. اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، ایسے ان کی مثال ہے جیسے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی خود بخود اس تک پہنچ جائے. وما هو ببالغ، حالانکہ پانی خود بخود اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے خود پہنچ جائے. اس لیے اب آپ غور کریں مثال پر کہ پانی ایک ایسی چیز ہے، نہ تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور نہ پانی کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کون ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے. نہ تو پانی کے اندر اس کے ادراک کی صلاحیت ہے اور نہ ہی پانی کی خود بخود منہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے. تو ایسے ہی مثال ہے جن کو پکارا جاتا ہے، یہی مثال ہے ان لوگوں جن کو پکار رہے ہیں کہ پانی کی طرح سے نہ تو وہ خود جانتے ہیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے، نہ ان کو اس بات کا شعور ہو پاتا ہے کہ میرے سامنے کون رو رہا ہے، میرے سامنے کون اپنی ضرورتوں کو لائے ہوئے ہیں. نہ تو اس کو یہ سمجھتے اور نہ ہی ان کے اندر سمجھنے کی اور پکار کے سننے اور اس کے جواب دینے کی، اس کے قبول کرنے کی کوئی صلاحیت بھی موجود ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کے ساری کی ساری پکار گمراہی ہے. سامعین کرام، ہم اور آپ جن کے اندر یہ سمجھتے بھئی کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے، کوئی چیز دینے کے لیے یا تو آدمی اس کا مالک ہوگا، یا اس کی ملکیت میں کچھ شریک اور حصے دار ہوگا، یا جو اس کا مالک ہے اس کا کچھ مددگار ہی ہوگا، تب تو وہ کچھ کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ مددگار سمجھتے ہو. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وہ زمین و آسمان و زمین میں
ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی نہ تو آسمان میں ایک ذرہ کے مالک ہیں اور نہ ہی زمین میں ایک ذرہ کے مالک ہیں، وَمَا لَهُ بِهِمَا مِن شِرْكٍ، اور نہ ہی آسمان و زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں کسی کچھ ان کا حصہ بھی نہیں ہے، سب کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے، ان کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے کہ کچھ حصہ بھی ہو، پورے کے مالک نہیں ہے نہ صحیح بلکہ کچھ حصہ بھی نہیں ہے، وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی ان کے پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین کے لوگوں نے کوئی مدد ہی کی اور نہ کوئی مدد کرنے والے ہیں اللہ کے، تو پھر وہ کیسے تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں، کیسے اس میں سے کچھ دے سکتے ہیں؟ سب کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، جب نہ تو اس کے مالک ہیں، نہ اس کے شریک اور حصے دار ہیں، اور نہ ہی اس کے بنانے میں کسی طرح کا تعاون اور مدد کیا ہے، تو بتائیے ایسے لوگوں کو آپ مددگار، ایسے لوگوں کو آپ جو ہے فریاد سننے والا کیسے تصور کرتے ہیں؟ بلکہ ایک دوسری آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا چیز ہے؟ کھجور کو کھاتے ہو کیا؟ تو کھجور میں جو بیج ہوتی ہے، بیج کے اوپر ایک معمولی سی جھلی لگی ہوتی ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے معمولی سا، ایک کھجور کا گولا نکالنے کے بعد جو بیج نکلتی ہے اس بیج کے اوپر معمولی سا پتا ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے معمولی سا، ایک چھلی لگی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اس قطمیر کھجور کی گٹھلی پر جو چھیلی اور چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ بتائیے جن کے پاس، آپ بتائیے اگر آپ کسی سے کوئی چیز مطالبہ کر رہے ہو، قرضی کا مطالبہ کر رہے ہو، اور آپ کی رہنمائی کسی غریب آدمی کے پاس کوئی کر دے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے وہ کیا دے گا، اس کے پاس خود ہی نہیں جائیں گے، کہاں جاتے ہیں؟ جس کے پاس ہوتا ہے اس سے قرض لینا ہے، اس سے مدد کرنے نہیں جاتے۔ جب کسی کو کچھ اختیار ہی نہیں ہے، بتائیے معمولی سی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کے پاس ہم کیسے جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بنا دیں گے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ بتائیے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ خود کہا کیا اعلان کر دیجئے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنے جتنا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، مجھے تکلیف اور پریشانی نہ پہنچتی، میں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ آپ بتائیے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے، آپ کا کتنا اونچا مقام ہے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو اختیار نہیں ہے اور خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ بتا دیجیے، سورہ اعراف 188 نمبر آیت کریمہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو دوسروں کو کیا ہو سکتے؟ تو جب آپ نہیں مالک ہیں تو دوسری ہستیاں یا دوسرے لوگ کیسے بااختیار ہو سکتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو کہاں سے اختیار مل جائے گا جب آپ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا گیا اور آپ کی زبان سے قرآن مجید کی آیت کے ذریعہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ خود اپنے بارے میں بتا دیں کہ میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو سامعین کرام، صرف عرض کرنے کا آج کے جمعہ کے خطبے میں مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے فریاد رسی نہیں کی جا سکتی ہے، کسی سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا ہے، دکھ ہو، پریشانی ہو، آسانی ہو،
ہر موقع پر اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے گا. اس کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے, ایسے لوگوں سے فریاد رسی کرتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب دے نہیں سکتے, بلکہ قیامت کے دن جن کو پکارا جاتا ہے وہی لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اپنی عبادت خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہمیں شرک سے اور ہماری حفاظت فرمائے. العالمین ہم نے جو پریشان آ گئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو بیمار ہیں انہیں شفایت کامل و علاج عطا فرما, جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.